جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی یا جن لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی، ایسا کیا وظیفہ پڑھیں؟ وہ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 500 بار یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام۔ پڑھائی کے دوران اجمائیاں آ رہی ہیں، آپ کی کیفیت بدل رہی ہے تو سمجھ آئیں کہ آپ کے اوپر کوئی اثر ہے، تو پہلے اس اثر کا آپ توڑ کریں۔ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی یا جن لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی اور وہ اوور ایج ہو رہی ہیں یا اوور ایج ہو رہے ہیں، ایسا کیا وظیفہ پڑھیں کہ وہ ان کی شادی ہو جائے؟ دیکھیں، شادی جو ہے نا، آج کی سوسائٹی میں ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ جلدی شادی ہو جائے، ہوں اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چٹ منگنی پٹ بیاں کر دیتے ہیں، ہوں اور وہ شادی پٹ طلاق کی صورت میں ختم ہو ہوں جاتی ہے۔ ہوں شادی جب بھی کرنی چاہیے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بڑی سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اب جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں ہیں روزانہ کی بنیاد پہ جو طلاق کی شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ میں بہت زیادہ اپسیٹ اور پریشان ہوتا ہوں جب کسی کا ایسا کوئی کیس سامنے آتا ہے کہ یار اس کی ڈیورس ہو رہی ہے یا اس کی خلا ہو رہی ہے۔ آپ عدالتوں میں جا کے دیکھیں، انسان کا دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ یار بچے رل گئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ بڑی پریشانی والی بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سمجھداری کے ساتھ شادی کرنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کی شادی ہو نہیں رہی، وہ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 500 بار یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ یہ 500 بار پڑھنے ہیں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے ساتھ 2 حاجت کے نفل پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اچھا۔ جب آپ مسلسل یہ کریں گے تو جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کی شادی کی ایج لیٹ ہوتی، قسمت میں لیٹ ہوتی ہے، لیکن انسان ہے نا، انسان جلد باز ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے۔ خسارے میں اس لیے ہے کہ انسان جلد باز ہے، اور جلد بازی میں جب فیصلے لیتا ہے نا تو وہ پریشان کن ہوتے ہیں۔ پہلے آپ صبر کے ساتھ اپنے معاملات کو نپٹائیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی فار ایگزامپل مالی حوالے سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے پہلے وسیلہ پیدا کریں، کیونکہ شادی کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، خرچ ہوتا ہے۔ اگر مکان بنانا ہے اور اس کے بعد شادی کرنی، کیونکہ یہ بھی ایک رکاوٹ والی چیزیں ہیں، تو مکان بن گیا، اس کے لیے کوئی وظیفہ کر لیں یا اس کے لیے ایفرٹس پٹ کر لیں، پھر ساتھ ہی یہ وظیفہ کریں۔ اور اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، عمر گزرتی جا رہی ہے، 30-32 سال ایج ہو گئی ہے، تو پریشان ہے، تو پھر صاحب علم سے کنسلٹ کر لیں کہ کیا ایشو آ رہا ہے، یا پھر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یہ سونے پہ سہاگا۔ صدقے کے ساتھ وظیفہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ صرف وظیفہ کرتے رہیں اور آپ صدقہ نہیں کرتے تو آپ کو وظیفے میں اتنی زیادہ یا اتنی جلدی کامیابی نہیں ملتی۔ میں ہمیشہ کسی کی شادی میں رکاوٹ ہو تو میں صدقہ ضرور بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل خواتین ہیں، ان کے ذائچے میں جب مریخ کو دیکھا جاتا ہے، مریخ اگر کہیں نہ کہیں خراب ہو تو شادی میں رکاوٹ آتی ہے، ڈیلے آتی ہے، تو پھر منگل کے دن کوئی نہ کوئی صدقہ دلوایا جاتا ہے۔ وہ مسور کی دال ہو سکتی ہے، وہ گوشت کا صدقہ ہو سکتا ہے، یا سرخ کلر کی کوئی بھی چیز، اس کا صدقہ منگل کے دن کرنا ہی کرنا ہے، اور ریگولر بیسس پہ کرنا ہے، تاکہ جو رکاوٹ ہے، جو نحوست ہے، یا جو بھی کوئی بندش ہے، نیگیٹو انرجی ہے، وہ دور ہو جائے۔ ساتھ ہی یہ وظیفہ پڑھے، یعنی یا لطیف ہو یا حلیم ہو، تو اس سے رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 6 ماہ کر لینے سے آپ کو کلیئرٹی ہو جاتی ہے۔ رشتے آتے ہیں، رشتہ ہو نہیں پاتا، تو یہ صرف 6 ماہ کر لینے سے رشتہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر پڑھائی کرتے ہوئے آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، اجمائیاں آ رہی ہیں، یا طبیعت کیفیت خراب ہو رہی ہے، تو تب آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر کوئی نیگیٹو انرجی والا معاملہ ہے۔ اچھا۔ پڑھائی کے دوران آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ اس کا ذکر مسلسل کر رہے ہیں، چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اسم اعظم ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ مزمل ہے، کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے آپ کو بار بار اجمائیاں آ رہی ہیں، آپ کی کیفیت بدل رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر کوئی اثر ہے، تو پہلے اس اثر کا آپ توڑ کریں۔ جب آپ اثر کا توڑ کر لیتے ہیں تو پھر آپ صدقات وغیرہ ساتھ کریں، ساتھ وظائف کریں، تو دنوں میں ہی آپ کا جو بھی ایشو ہے شادی کو لے کے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح لڑکوں کے لیے وہ جمعے کے دن سفید کلر کی چیز کا صدقہ کریں، وظیفہ یہی کرنا ہے، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، 500 بار پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود پاک۔ انشاءاللہ غیب سے معاملات حل ہونا شروع ہو اور جائیں گے۔ سفید چیز کا صدقہ کیا؟ سفید چیز میں جیسے چینی ہے، چاول ہے، سفید کپڑا ہے، یا آٹا ہے، وہ آپ حسبی توفیق، اگر کوئی بندہ غریب ہے، اس کی استطاعت کم ہے، تو وہ کیڑوں مکوڑوں کو اناج ڈالے۔ اگر بندہ فائنینشلی طور پہ سٹیبل ہے،
کھاتے پیتے گھر سے ہیں، وہاں پہ ایشو آ رہا ہے، تو پھر وہ صدقہ آپ نے کسی غریب کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آٹا لے کے، چاول لے کے، راشن لے کے آپ نے کسی کے گھر جمعے کے جمعے پہنچا دینا ہے۔ مسئلہ ہمارے کہیں نہ کہیں کرموں کی وجہ سے ہوتا ہے یا ہمارے اندر ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے آ کے رکاوٹیں بن رہی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے اوپر بندش کر دے، بندش والے کیسز جو ہے نا وہ بہت کم ہوتے ہیں، ریئر ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے اپنے ہی کرموں کی وجہ سے ہمارے اوپر بندشیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین انٹرنیٹ سے دیکھ کے وظیفے کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی کی اجازت سے نہیں پڑھ رہی، پھر انہوں نے ایک وظیفہ شروع کیا، 13 دن کیا، وہ وظیفہ وہاں پہ تھا کہ 21 دن کرنا یا 41 دن کرنا، 13ویں دن انہوں نے کوئی اور وظیفہ شروع کر لیا ساتھ انٹرنیٹ سے دیکھ کے، تو ایسے میں رجت ہو جاتی ہے، اور اس رجت کی وجہ سے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا انسان اپنے اوپر خود ہی بندش لگا رہا ہے۔ اچھا، تو اگر کسی کو ایسے رجت کا سامنا ہے تو اس کی پھر طبیعت خراب رہے گی، رات کی نیند ڈسٹرب رہے گی، تو وہ ایک چھوٹا سا عمل کر لے، روزانہ کی بنیاد پہ نماز فجر کے بعد نہارے منہ 108 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پی لے۔ جس انسان کے اوپر بھی رجت ہے، اثرات والا معاملہ ہے، وہ یہ کرنا شروع کر دے، یعنی سورہ فاتحہ 108 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے نہارے منہ پانی پینا شروع کر دے۔ جو بھی نظر، حسد، بندش، رجت کے معاملات ہیں، تعویذات کے معاملات ہیں، وہ صرف ایک وظیفے سے ختم ہو جائیں گے، لیکن کرنا مسلسل ہے۔ اگر آپ مسلسل نہیں کریں گے، درمیان میں لاپرواہی کریں گے، سستی کریں گے، تو پھر چیزیں آپ کے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے آپ چیزوں کو خراب کرتے چلے جائیں گے، 4 دن وظیفہ کیا، 5ویں دن چھوڑ دیا، تو آپ کے اوپر رکاوٹ ہے، آپ کے اوپر بندش ہے، اس کی یعنی ایک دن کے گیپ کی وجہ سے مسائل مزید بڑھ جائیں گے، تو گیپ نہیں لینا، اس چیز کا خیال رکھنا۔ تو انشاءاللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی بندشیں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ وظیفہ بھی بتا دیا، صدقہ بھی بتا دیا، کر لینے سے یقین کامل کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا۔